السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت دنیا میں جو طاقتیں اقتدار کے منصب پر فائز ہیں اور وہ تمام لوگ جو ان طاقتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام صرف اور صرف ایک خوف میں مبتلا ہے۔ اس خوف کو اسلاموفوبیا کا نام دیا گیا ہے، اسلام سے ڈر۔ دنیا کے ہر خطے میں یہ ڈر پایا جاتا ہے اور ہر فرد کے دل میں اسلام کا ڈر بٹھانے اور اس کو فروغ دینے کے لیے ارباب اقتدار تمام وسائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور ہر طرح کے وسائل، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کے وسائل صرف اور صرف ایک مد میں خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ مد ہے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے ڈرایا جائے۔ اسلام کی روشنی میں اگر کوئی حل پیش کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے، اسے آؤٹ آف ڈیٹ، ریٹروگریسو، ریگریسو اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ ریٹروگریسو کا معنی سماج کو پیچھے کی طرف لے جانا، پروگریسو کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے ریٹروگریسو۔ ریگریسو کے معنی یہ ہے کہ آؤٹ آف ڈیٹ خیالات جو آج کے دور میں نہیں چلنے والے ہیں، اسلام کی روشنی میں ایک صحیح حل دیجئے۔ یہ ایڈجیکٹیوز اخبار میں آپ پڑھیں گے۔ دلی کی گینگ ریپ کے بعد پورا ہندوستان تڑپ اٹھا۔ ہر آدمی نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ بولا، اور سب سے صحیح باتیں جماعت اسلامی کی طرف سے آئیں۔ انہوں نے باضابطہ منسٹری کو لکھ کر دیا
کہ اگر ہندوستان میں ریپ کو ختم کرنا ہے تو ان اصولوں پہ چلنا ہوگا. جب وہ بات میڈیا میں آئی، مجبوراً میڈیا والوں کو ڈالنا پڑا، تو انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے: جماعت ریٹروگریسو سٹینڈ. جماعت اسلامی ہندوستانی معاشرے کو بالکل پیچھے کی طرف ڈھکیلنا چاہتی ہے. ریگریسو اٹرانسز آف جماعت ایسے بوسیدہ اور آؤٹ آف ڈیٹ باتیں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کر کے ایک ایک پوائنٹ پر دیکھیں اور ہندوستان کے دانشور اس پہ غور کریں تو اس کے سوا کوئی دوسرا حل آپ کو دکھائی نہیں دیتا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اسلام کا نام آتے ہی ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. اسلام کے آئینے سے یا اسلام کے سورج سے ایک بہترین کرن نمودار ہوئی، اور اگر معاشرے کو روشن کرنا چاہتی ہے، فوری میڈیا نے لکھ دیا کہ یہ ریٹروگریسو ہے، ریٹروگریٹ ہے، یہ آج کے معاشرے میں نہیں چلے گی. ساری دنیا میں یہی معاملہ اسلام کے خلاف چل رہا ہے، اسلامو فوبیا کا. کہیں اسلام آ جائے تو انسانیت کے لیے بہت مشکل ہو. اسی لیے جب امت مسلمہ نے کرۂ ارض پہ کروٹ لی، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دنیا کی تمام آئیڈیالوجیز بیکار ہیں. ہم خواہ مخواہ کے اندھیاروں میں گھوم رہے تھے، ہم کو واپس اسی روشنی کی طرف جانا ہے. اور بہت بڑے علاقے میں لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے جب حالات تبدیل ہونے لگے تو یہ میڈیا نے لکھا یہ صرف اسلامک سپرنگ ہے. سپرنگ کا مطلب ایک موسم بہار. اس کے بعد خزاں جائے گا. پھر اس کو توڑ مروڑ کے اس طرح لکھا میڈیا نے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ ڈیموکریسی کی کوششیں ہو رہی ہیں. صرف چند مٹھی بھر آوازوں کو بنیاد بنا کر دنیا کے سامنے یہ بات رکھی گئی. تونسیا سے لے کے ملک شام تک جو انقلاب چل رہا ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے چل رہا ہے. ایک کے بعد ایک اخبارات میں آپ مضامین پڑھیں گے اور لوگ مبارکباد دے رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہیں. ظالم یہ نہیں سمجھتے کہ ڈیموکریسی وغیرہ نہیں، یہ وہ اصل کی وجہ سے ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اسلام قرار دیا ہے. اس اسلام کی کیفیت دلوں میں بیٹھ گئی اور دل نے مان لیا کہ اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی کے لیے اپنی جانیں کھپاؤ. دیکھتے دیکھتے ہر طرف اسلام کی بہار ہم کو دکھائی دے رہی ہے. حضرات گرامی، جب ہم اسلام کی بہار کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہیں بے انتہا خوف کھا جاتے ہیں. انہیں بالکل بھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے ہندو یہ نہ سمجھیں کہ اسلام غالب ہوگا تو وہ بابر اور اورنگزیب کی حکومت ہوگی. نہیں، بابر اور اورنگزیب کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، یا ان لوگوں کی حکومت نہیں جو ہندوستان میں داخل ہوئے فاتح بن کر اور یہاں کی قوموں کا غلام بنایا. اسلامی حکومت وہ نہیں، اسلامی نظام وہ نہیں. اسلامی نظام وہ بھی نہیں جو بنو امیہ سے ہم کو ملتا ہے، بنو عباس سے ملتا ہے.
اور اوٹومین امپائر جو دنیا کو ہلا دیا، وہ بھی 100% اسلامی نظام نہیں ہے۔ ہم جس اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، ہمارے نگاہ میں صرف 2 ہی ایگزامپلس ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی اور آپ کے ذریعے سے معاشرے کی تشکیل، اور پھر آپ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت۔ باقی کے خلفاء کی بھی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور اتنا پرامن اور اسلام کے لیے اتنا درخشاں رہا، اس سے ہم صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر کی خلافت ٹھیک نہیں تھی، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ٹھیک نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ صرف 4 میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو حضرت عمر فاروق۔ دنیا کے انسانوں کو، دنیا کے حکمرانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسلامی انقلاب آئے گا، انسانی معاشرہ اسلام کے خطوط پہ چلنے لگے گا، اس میں ہر ایک کا فائدہ ہوگا۔ اسلامی بہار یا بہار اسلام یہ دراصل ہے کیا؟ ایک معاشرے کے اندر اگر اسلام غالب آ جاتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا، کسی ایک فرد کی مسلمانوں کی حکمرانی نہیں ہوگی کہ مسلمان حاکم بن جائیں اور یہاں کی دوسری اقوام سے بدلہ لے لیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلامی بہار یا اسلامی غلبے کا نام کسی معاشرے کو جب دیا جاتا ہے جب اس معاشرے کے اندر صرف 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ 3 چیزیں معاشرے میں ہوں۔ سب سے پہلے اس معاشرے میں بدیاں نہ ہوں، کسی قسم کی بدی نہ ہو، اور نہ بدی کو فروغ دینے والی کوئی چیز ہو۔ نمبر 1 پوائنٹ، اسلام معاشرے کی جو ترتیب چاہتا ہے، جس کو بہار اسلام کہتا ہے، وہ اسلام وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر بالکل بدیاں 0 کے قریب ہوں، ایولز آلموسٹ 10 to 0، جتنی برائیاں ہیں 0 کے قریب ہوں۔ دوسرا، جو بھی معاشرے کا نظام ہوگا وہ عدل و قسط کی بنیاد پر چلے گا، انصاف کی بنیاد پر چلے گا۔ انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوں، وہ تمام کے تمام شعبے عدل و قسط کی بنیاد پہ چلیں گے، انصاف کی بنیاد پہ چلیں گے، جسٹس کی بنیاد پہ چلیں گے۔ جسٹس رینز ایوری ویئر۔ آج آپ دیکھیے، کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس۔ کوئی خوش نہیں ہے معاشرے سے، کوئی خوش نہیں ہے حکمرانی سے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو انصاف چاہیے، اس لیے کہ معاشرہ جن اصولوں پہ چل رہا ہے وہ اصول ہی کھوکھلے ہیں اور اس کو چلانے والوں کے اندر بے انتہا خامیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، دوسرا پوائنٹ یہ کہ انسانی سماج کا ہر گوشہ، اس میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ وہ گوشہ ڈومیسٹک لائف سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ گوشہ بے اور معاہدات سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اینگل آپ کے منڈیوں سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کی جورسپروڈنس سے تعلق رکھنے والا ہو، یا حکمرانی سیاست سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شعبہ عدل و قسط کی بنیاد پہ قائم ہوگا۔
اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس میں لوگ ہوں گے جسے ہم کہیں گے کہ اسلامی بہار اس معاشرے میں آئی ہے، ان لوگوں کے اندر احسان کی صفت ہونی چاہیے، ہر فرد کے اندر احسان۔ احسان کا مطلب بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو حق ملنے والا ہے اس سے کم پر راضی ہو جائے، جو حق دوسرے کو دینا ہے وہ زیادہ دے دے، اسے کہتے ہیں احسان۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے ہیں، 2 بھائیوں کے بیچ میں 1 لاکھ روپے تقسیم ہونے ہیں، 1 لاکھ ایک بھائی، 1 لاکھ ایک بھائی، عدل ہو گیا۔ لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ چھوٹے بھائی تجھ پہ کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تیرے بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو 1,50,000 روپے لے لے۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ میں 50,000 پہ راضی ہو جاؤں گا، اس کے حق سے زیادہ دے دینا، اور اپنے کو جو حق مل رہا ہے اس پہ کم پہ راضی ہونا، یہ ہے احسان۔ لین دین کا جو بھی معاملہ ہو، وہ مالک مکان ہو کہ کرایہ دار ہو، وہ پڑوس ہو، وہ خریدار ہو کہ بیچنے والا ہو، جب کبھی بھی دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ، کوئی بیع یا کوئی معاملہ ہوتا ہے، دونوں میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ سامنے والے کو زیادہ ملے اور میں کم پہ راضی ہوں، یہ احسان ہے۔ اسلامی معاشرہ جس کے اندر بہار اسلام آتا ہے، اس میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہر فرد کے اندر احسان۔ تو دنیا والوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام غالب ہوگا کسی معاشرے میں تو صرف 3 چیزیں اس میں رہیں گی۔ ایک یہ کہ کوئی بدی اس معاشرے میں نہیں ہوگی، کوئی عریانی نہیں ہوگی، کوئی ذہن و دل کو متاثر کرنے والی غلط انداز کی فحش باتیں نہیں ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر طرح کا نظام عدل کی بنیاد پہ چلے گا، اور تیسرا یہ کہ ہر فرد کا موٹو، ہر فرد کا آبجیکٹو احسان۔ میں کیا دوں میرے بھائی کے لیے، یہ اسلامی بہار ہے۔ اسی کے لیے دنیا میں کوششیں چل رہی ہے۔ امریکہ ڈونٹ فیئر، انڈیا ڈونٹ فیئر۔ ہم اسلام غلبہ چاہتے، اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں کے معاشرے میں صرف 3 چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں کے مسلمان کو مضبوط کر کے ان سے بدلہ لیا جائے، بالکل نہیں، صرف 3 ہی چیزیں۔ معاشرے میں تمام برائیاں بند، اور دوسرا معاشرے کے اندر ہر چیز عدل و انصاف کے مطابق ہو، اور تیسری چیز معاشرے کے ہر فرد کے اندر احسان کی صفت ہو کہ مجھے کم ملے، میرے بھائی کو زیادہ ملے۔ یہ معاشرہ کوئی کتابوں کا معاشرہ نہیں ہے، کوئی خیالی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا تھا۔ آپ نے مدینے کی تمام برائیوں کو ختم کیا تھا۔ آپ نے ایسا نظام قائم کیا عدل و انصاف کی بنیاد پر، اور تیسرا مدینے کا ہر شہری کم پہ راضی ہوتا تھا، اپنے بھائی کے لیے زیادہ دیتا تھا۔ بہار اسلام کا مطلب یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آؤ تمہارے لیے جنتیں انتظار کر رہی ہیں، دیٹس اے بونس۔ زندگی گزارو اس کام کے لیے، ہمارے پاس آؤ،
जन्नतें, अजीब शान जन्नतों की हुक्मरानी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नहल में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। 6 बातों का तज़किरा है, लेकिन 6 बातों को जोड़कर सिर्फ 3 बातों में आप तब्दील कर सकते हैं। पहले किन चीज़ों से रोका अल्लाह ताला, आयत का बात का टुकड़ा हम पहले लेंगे। किन चीज़ों से रोका? फहशा, मुनकर, बग़ी, जुल्म, फवाहिश से रोका। और दूसरा मुनकर, बुरी बातों से रोका। और तीसरे एक दूसरे पे जुल्म करने से रोका। वयन्हा, रोकता है अल्लाह ताला तुम तमाम को। ये तीनों मिला के अगर हम कहेंगे बदी के जलों में ये 3 चीज़ें, फवाहिश है, मुनकरात हैं और एक दूसरे पे जुल्म करना। अल्लाह ताला कहता है कि मुसलमानों रुक जाओ इन तीनों चीज़ों से। और अल्लाह ताला क्या कहता है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अदल का हुक्म देता है। वल इहसान, एहसान का हुक्म देता है। व इताइ ज़िल क़ुरबा, अक़रबा परवरी की, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक का हुक्म देता है। रिश्तेदारों के अच्छे सलूक को अगर एहसान में जोड़ दिया जाए, अदल और एहसान ये दोनों आ जाएंगे। 2 चीज़ें करने की और एक नहीं करने की। बहार इस्लाम। हज़रत गिरामी, जब दुनिया से अदल उठ जाता है तो हर जगह बेचैनी आपको दिखाई देती है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, जिंदगी का लुत्फ खत्म हो जाता है। आदमी उठता है तो एक परेशानी लेकर, बिस्तर पे पहुंचता है तो एक परेशानी लेकर, इसलिए कि जमीन से अदल उठ गया, इंसाफ उठ गया। अल्लाह ताला कहते हैं, हम अंबिया को जो भेजे, हमने किताबों को जो भेजा, उसका काम सिर्फ ज़मीन पे क़िस्त का कायम होना है। वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। हमने अपने अंबिया को रवाना किया, सूरह हदीद की आयत, वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, तमाम आदम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम लोगों को हमने भेजा, अंबिया को हमने भेजा बय्यिनात, खुली खुली निशानियां देके भेजा। और इनके साथ हमने क्या मजीद 2 चीज़ें भेजी, व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और इन अंबिया के साथ हमने किताब को और मीज़ान, अच्छे और बुरे को पहचान करने की जो कैफियत है उसे मीज़ान कहते हैं, इस मीज़ान को भी भेजा। 3 चीज़ें, अंबिया का रवाना किया जाना, आसमान से किताबों का उतरना, और तीसरा इंसानों के दरमियान अच्छी और बुरी की जांच पैदा कर देना, मीज़ान। ये हमने क्यों किया? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि ज़मीन पे इंसान अदल और इंसाफ के साथ खड़ा हो जाए। ग़लबा इस्लाम का, इस्लाम की बहार का मकसद लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ज़मीन पे अदल के साथ ठहर जाना। अगर कोई इंसान दुनिया में आता है, खाता है, पीता है और अपनी जिंदगी को यूं ही लेके अल्लाह के पास पहुंचता है, उसने जमीन पे अदल व क़िस्त के क़याम के मामले में कोताही की, अल्लाह ताला के पास जवाबदेह है। इसलिए कि पूरे इंसान को जमीन पे पैदा करना और इंसानों के लिए जिंदगी के तमाम बातों को, तमाम नेमतों को पैदा करना
اور پھر اس کے لیے ہدایت کے تمام راستوں کو فراہم کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیقوم الناس بالقسط، زمین پہ عدل و قسط کا قیام عمل میں آ جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اس کے بعد ہم نے اس قسط کو، اس انصاف کو زمین پہ قائم کرنے کے لیے لوہے کو پیدا کیا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہے کو پیدا کیا. اور اس لوہے کو پیدا کرنے کا پرائمری مقصد یہ گھرا بنانا، روڈا بنانا نہیں ہے. نمبر 1 مقصد زمین پہ عدل کا قیام ہو، اور اس لوہے کے ذریعے سے زمین کا قیام، زمین پر عدل کا قیام نہ ہو بلکہ زمین پہ اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی کر دی جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حدید کے انزال کے مغائر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اوپر کہا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان زمین پہ عدل و قسط کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور دوسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اس لوہے کو پیدا کیا، نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بہت طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی فائدے ہیں. وہ فائدے سیکنڈری ہے. گھر بنانا، روڈے بنانا، گھر کے کھانے پینے کے سامان بنا لینا، یا جو بھی چیزیں بنانا اس لوہے کے ذریعے سے، وہ نمبر 2 ہے، منافع للناس میں آتا ہے. لیکن پرائمری مقصد زمین پہ عدل و انصاف کا قیام. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین پہ عدل قائم کرنا، اور کچھ بھی نہیں. خون خرابہ کرنا نہیں ہے. انبیاء زمین پہ خون خرابے کے لیے نہیں آئے، زمین کے خون خرابے کو روکنے کے لیے آئے ہیں. زمین کے اندر امن کو فروغ دینے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ لوہے کو اس لیے دیا تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو تم نے ابھی تک اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے اللہ کو اور اس کے رسولوں کی مدد کرے. یہ صرف تمہارے ایگزامینیشن کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے. حضرت گرامی، یہاں پہ صرف ایک میٹل کا تذکرہ کیا گیا، حدید کا. ایک میٹل کا تذکرہ کر کے پوری میٹلرجی کو مراد لیا گیا ہے. پوری میٹلرجی، دنیا میں جتنے میٹلز ہیں اور ان میٹلز کے ذریعے سے جو جو کام ہو رہے ہیں، وہ تمام کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. لوہے کا مطلب صرف لوہا ہی نہیں. دنیا ترقی کرتے کرتے کتنے میٹلز کو ایجاد کی، وہ میٹلز کو استعمال کر رہی ہے، وہ تمام کی تمام میٹلرجی حدید کے مفہوم میں آ جاتی ہے. اس لیے انسان کہہ کے پوری انسانیت مراد لی جاتی ہے. ایک حیدرآبادی، ایک حیدرآبادی ادارہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک شخص کو بلا رہے ہیں لیکن پورے حیدرآبادی اس سے مراد ہو جاتے ہیں. ویسے ہی ایک میٹل کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری میٹلرجی اس سے مراد ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹلرجی کا استعمال زمین پہ خون بہانے کے لیے، فساد کو پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میٹلرجی کو زمین پہ اتارا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ زمین پہ عدل و قسط کا قیام عمل میں آئے.
کسی ملک کے پاس اگر میٹلرجی پہ فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنی سپیریارٹی کو جتانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنے لوہے کو منوانے کے لیے خون کی ندیوں کو بہا دیتا ہے۔ میٹلرجی کا کام یہ نہیں ہے۔ اسلام جب آتا ہے تو اس میٹلرجی کو زمین پہ عدل و انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے۔ واضح باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال فرمائی۔ آج یہ میٹلرجی انسانی دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جائیے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ بموں کا پھٹنا ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ جا کے ریتو بازار سے تھوڑے سے ہری مرچ خرید کے لا لیے ہیں، بس اتنا غیر اہم بموں کا پھٹنا۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، انسانی خون اتنا ارزاں ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے میٹلرجی زمین پہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے نازل کیا ہے، یہ تصور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر میرے پاس میٹلرجی ہے، میری سائنٹیفک فوقیت ہے، دنیا میرے سامنے جھکے، اس کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ حضرات گرامی، عدل بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اگر معاشرے سے عدل اٹھ جاتا ہے تو ہر طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عدل بنیاد ہے کسی بھی سماج کے لیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پوری بدیاں دور ہوں، دوسرا یہ ہے کہ سماج میں عدل ہو، ہر آدمی کو انصاف ملے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ دیتا ہے، انسانوں سنو، اہل ایمان کی وساطت سے پورے انسانوں کان کھول لو، زمین میں تم کیوں بسے ہوئے ہو؟ اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین بالقسط، زمین پہ عدل و انصاف کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ تم کھا پی کے، کچھ شادیاں کر کے، کچھ کیریئر بنا کے، کچھ بہترین زندگی گزار کے آنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ تمہارا پرائمری مقصد قوامین بالقسط، زمین پر عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ زمین پہ اگر تم کو کچھ کام کرنا ہے تو زمین میں انصاف کے قیام کے لیے تم کام کرو۔ کونو، ہو جاؤ قوامین، کھڑے ہونے والے، بالقسط، عدل کے ساتھ۔ ایک ایک لفظ میں کھول کے بول رہا ہوں تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ حضرت کیا بول دیے، کیا ہے، ہمارے تو شادیاں ہیں، ہمارے تو زندگیاں ہیں، ہمارے تو بچے پڑھ رہے ہیں، آج کے دور میں چل سکتا کیا؟ آج کے دور میں چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے تو وہ آیتیں کوئی نکال دے قرآن مجید سے، کیا آج چلنے والی آیتیں نہیں ہیں؟ ہمت کرے کوئی، اپنے ایمان کو بیچ دے کوئی۔ کونوا قوامین بالقسط وشہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ کیا ہے؟ بھائی صاحب میرے ہیں، ان کے فیور میں گواہی دے رہے، وہ دشمن ہے، فلاں وقت اچھا اب تیرے خلاف بولتا ہوں، موقع ملا اس کے خلاف، حقیقت کچھ اور ہے، گواہی کچھ اور دی جا رہی ہے۔ میں لڑکی والا، لڑکا کچھ بھی کرے، لڑکی والوں کی طرف سے میں ہی بولوں گا، لڑکی کی کتنی ہی غلطی کیوں نہ ہو، میں لڑکی ہی کو صحیح قرار دوں گا۔ لڑکا کچھ بھی کرے، میرا تعلق لڑکے کے خاندان سے، میں لڑکے کی طرفداری کروں گا۔ کتنے رشتے بکھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان، کیا کر رہے ہو تم دنیا میں؟
تم کو زمین پہ چھوڑا گیا ہے اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے، زمین پہ انصاف کرنے کے لیے. اور انصاف کتنا اونچا ہونا چاہیے، کتنا بلند ہونا چاہیے کہ اگر انصاف کی زد تمہارے اپنے اوپر پڑ جائے، تم کو لاکھوں کا نقصان ہو، نیور مائنڈ، حق کے لیے ٹھہر جاؤ. اب الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف پڑ جائے، بیٹا تو میرے خلاف ہی بول دیا، ہاں ابا حق بولا، اللہ کو صورت دکھانا ہے. آپ کی تمام تر خدمتیں، تمام تر قربانیاں سر آنکھوں پر، لیکن ان قربانیوں کا حوالہ دے کے اللہ کے رسول کے سامنے مجھے شرمندہ مت کیجیے. میں حق کہوں گا، اسے کہ اللہ کے رسول نے حق کہنے کے لیے کہا ہے. اب الوالدین والاقربین، رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ داروں کے خلاف، تمہارے اپنے خلاف، والدین کے خلاف ہی اس کی عزت پڑ رہی ہو آپ کی بات کی، نیور مائنڈ، بول دو اگر حق بات ہے تو. یہ بنیاد ہے عدل کی، عظیم الشان اصول اسلام کا. دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو اس طرح کا اصول نہیں ملے گا. وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. ایک مالدار ایک غریب، دونوں میں اگر تنازع ہو جائے تو عام طور پہ انصاف نہیں ہوتا. مالدار کی طرف، کچھ لوگ مالدار کی طرف ہو آتے، اسے کہہ کو رگڑ لینا بھائی، آج نہیں تو کل ضرورت پڑ سکتی، یہ رہتا، اس کے فیور میں بول دو. معاشرے میں ایک مالدار اور ایک غریب کے درمیان اگر تنازع ہو جائے، حق کیا ہے ناحق کیا ہے ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے یہ پھٹیچر آدمی ہے، کل کیا کام آتا ہمارے، یہ مالدار ہے، اس کی آج طرفداری کرے تو کل شاید کبھی یہ کام آ جائے گا. ایک دوسرا گروپ رہتا، غریب آدمی ناحق پر ہے، نہیں غریب آدمی اس کا فیور کرنا چاہیے، بہت غریب ہے، حالانکہ ناحق ہے، اس کی غربت سے ان کا دل پگھل جاتا. دو طرح کے لوگ معاشرے میں دکھائی دیتے، ایک تو مالدار کے فیور میں، وہ آج نہیں تو کل مالداری کام آئے گی اس کی. دوسرا اس کا دل اتنا نرم رہتا، ارے غریب کچھ بھی ہو بھائی، صحیح ہو غلط ہو، غریب کی طرفداری کرو. اللہ تعالیٰ برائے اس کے لیے تم کو نہیں بھیجا گیا. وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر تنازع امیر اور غریب کے درمیان ہو، تم حق بات کہو، اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ دونوں میں کون کیا ہیں. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ. اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، أَن تَعْدِلُوا. عدل کرو. یہ نہ سمجھو کہ آج زبان ہلا دیے، آج کچھ فیصلہ کر دیے اور چلتے پھرتے نظر آئے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر عمل سے تمہارے باخبر ہے. Everything is being noted. آپ کے زبان سے کوئی بات نکلی، نوٹ کر لی گئی. یہ عدل کی بنیاد ہے مسلمانوں کی. اس پہ ہر آدمی اپنے آپ کو جانچ لے کون کہاں ٹھہرا ہوا ہے. کتنے رشتہ داروں کے فیور میں حق کے خلاف، کتنے دوستوں کے فیور میں حق کے خلاف. روڈوں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے، لوگوں کو جو مارتے، خالی دوستی کی بنیاد پہ مارتے ہمارے بچے نوجوان. خالی دوست کی غلطی رہو، کچھ بھی رہو، دوست کو لگا مار دو اس کو. دوستی کی بنیاد پہ چل رہا ہے. کب تک چلے گا؟ سانس بند ہوگی، ایک دن اللہ کے سامنے پہنچو گے. اس زمین نے اور اس وقت نے بڑے بڑے سرماؤں کو کھا لیا ہے. یہ اسلامی اصول انصاف. اب دوسرا کتنا عظیم الشان اصول ہے دیکھیے عدل کا. سورہ مائدہ میں، یہ سورہ نساء کی 135 میں آیت ہے، ذرا نوٹ کر کے دیکھ لو. شاید میں غلط بول رہا ہوں کیا، بولتے رہتے مول صاحب ایسی، لیکن کل قیامت میں اللہ میں پکڑ لیں گا تو پریشان ہو جائیں، ارے کیا بات ہے بھائی. سورہ نساء آیت نمبر 135 ہے یہ، جس میں کہا گیا کہ ابا جان کے خلاف ہو،
بیٹے جان کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہو، امیر کے خلاف ہو، غریب کے خلاف ہو، حق بات کہو اور کچھ نہیں۔ تمہارے سینے میں ایمان ہے، حق بات کہو، ایمان مت بیچو۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ 8ویں آیت سورہ مائدہ کی، نوٹ کیجئے نوجوانوں، پڑھیے۔ آج کا دور انٹلیکچوئل دور ہے، خالی سن کے نکال دینے کا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ایسا ہو چکا ہے، اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹوٹل آر ایس ایس کا قبضہ ہے۔ آر ایس ایس کے پورے انٹلیکچوئل سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر پر۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے انٹلیکچوئل لیول کو بڑھاؤ۔ یہ ہائیں بائیں شائیں، یہ گلی کے بازو ٹھہر کے مسخری کر لینا، یہ نہیں چلتا۔ اس وقت سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے، اس پر یہاں کے اور باہر کے یہودی اور نصرانی اور ہندوستان کے آر ایس ایس کا کی برینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اکبر الدین اویسی اگر جیل میں موجود ہے، یہ زعفرانی پرچم والے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارے مرض کی حالت میں بھی آج جیل کے پیچھے ہیں۔ 121 لگایا گیا ان کے اوپر، سیڈیشن یعنی ہندوستان کے خلاف غداری، یہ کیس درج ہوا ہے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرا تھا نوجوانوں، انٹلیکچوئل لیول کو بڑھاؤ۔ کھا پی کے گزر جانا یہ بیل بکریوں کا کام ہے۔ جب مسلم گود میں تم پلے بڑے ہو تو تمہاری تاریخ یہ ہے کہ مسلمان مائیں فخر کرتی تھی کہ میرے پیٹ میں ایک انٹلیکچوئل پیدا ہوا ہے۔ کل اگر مر جاؤ گے تو اگلی نسلیں یاد رکھیں کہ واہ کیا انٹلیکچوئل تھا جس نے وہ روشنی پھیلائی کہ صدیوں تک روشنی جاری رہے گی۔ یہ تمہارا کالج جانا آنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، کچھ ویڈیو گیمز کھیلنا، یہ زمین کی دھول ہے، ختم ہو جاؤ گے دوسرے دن کوئی یاد نہیں کرے گا۔ ایسی زندگی بناؤ، ایسی روشنی پیدا کرو اپنے اندر کہ مرنے کے بعد بھی صدیوں تک لوگ آپ کو جانتے رہیں اور ایمان تازہ کرتے رہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے گواہی دو، نہ منسٹر کے لیے، نہ بھائی صاحب کے لیے، نہ خطیب صاحب کے لیے، نہ امام صاحب کے لیے، اللہ کے لیے شہداء قوامین بالقسط، اور زمین پہ عدل کے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل کے ساتھ زمین پر ٹھہر جاؤ۔ اور دوسرا کتنا شاندار اصول آ رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کسی سے دشمنی ہو جاتی، اور قومی سطح پہ تو زبردست دشمنی ہو جاتی، انڈیویجول لیول تو دشمنی ہو ہی جاتی ہے، قومی سطح پہ تو دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو دشمن ہے کب آتا اونٹ پہاڑ کے نیچے، موقع آتے اس کے خلاف کر دو، پورا بدلہ لے لو۔ یہ عام ایٹیٹیوڈ ہے انسانوں کا۔ ایسی داڑیاں ہوں، جھبے ہوں، یا عام مسلمان جو کہلاتے ہیں تمام کے تمام، اچھا میرے خلاف بولتا، ٹائم آنے دو، وقت آتے ہی دوں گا، ایسا ڈنک ماروں گا کہ چیخیں نکل جانا۔ یہ عام ایٹیٹیوڈ ہے انسانوں کا، بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے کہ کب وقت آیا تو بدلا لوں۔
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہارے اندر اتنی نفرت نہ پھیلائے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. اعدلوا، عدل کرو. هو اقرب للتقوی، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. دشمن ہے تمہارا، جان کا پیاسا ہے، لیکن حق اس کے فیور میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کے فیور میں بات کہو. اس کی دشمنی تم کو عدل سے دور نہ کر دے. بات عدل کی. صدیوں تک مسلمانوں کا زمین پہ وزن اس لیے رہا کہ مسلمان حق کی اپنے دشمن کے مقابلے میں بھی حق بولتا ہے. عدالتوں میں وہ واقعات کو پیش کیا جاتا ہے. جب ایک حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ مسجد کی زمین تھی یا مندر کی زمین، وہ صاحب نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ مندر کی زمین. فیصلہ مندر والوں کے فیور میں ہو گیا. پورے قوم کا پریشر، مسجد ہے، مسجد ہونا چاہیے، نماز کی ضرورت ہے. حضرت نے کہا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں، یہ مندر کی زمین میں کیسے کہہ سکتا ہوں. آج ہندوستان میں ایسی مثالیں ہیں جو عدالتوں میں دی جاتی ہیں. اپنے دشمن کے خلاف بھی حق بات کہنا قوموں کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. حضرات گرامی، اس عدل کے لیے دنیا پیاسی ہے. بہار اسلام کا مطلب زمین پہ یہ عدل قائم ہونا. آج کی حکومتیں لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایکشن لیتے. شیو سینا کے کچھ لوگ گڑبڑ کر دیے، وہاں پر 2 بچوں کے خلاف کیس بک ہو گیا لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. مسلمان بچوں کو پکڑ کے غیر ضروری طور پہ جیلوں میں ڈال دیا، یہاں کی میجارٹی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. عدل کی بنیاد پہ یہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے ہندوستان میں. ہندوستان میں صرف میجارٹی کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. زمین کیسی پیاسی ہے ہندوستان کی، آپ اندازہ لگائیے. کسی کے پاس اگر کچھ لاکھ روپے ہیں، ہندوستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. فیصلہ اپنے فیور میں کر لیا جا سکتا ہے. یہ ہم نہیں، بڑے بڑے ججز نے یہ بات کہہ دی ہے. ہندوستان کا جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی یہ خامی آ چکی ہے، جبکہ یہاں کا جوڈیشل سسٹم بہت اہم ترین اور شاندار مانا جاتا تھا. حضرات گرامی، اب احسان پہ آتے ہیں. احسان پہ بھی 15-20 منٹ کا مواد میں بولنا چاہ رہا تھا، اب شاید 2 ہی منٹ رہ گئے. میں احسان پہ 2 ہی منٹ میں بات کہہ دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. احسان کا مطلب یہ ہے کہ کم پہ راضی ہونا، زیادہ دینا. تنازع کہاں رہتا صاحب؟ تنازع جب ہوتا میرے کو کم ملا، اس کو زیادہ ملا، تنازع ہو گیا. پورے عدالتوں میں لاکھوں کے کیسز یہی، میرے کم ملا صاحب، ان زیادہ کھا لیا. اگر تنازعات ایسے ہو جائیں، بھائی تو زیادہ لے لے مجھے کم دے دے، کوئی تنازع رہے گا؟ اللہ کے رسول نے اس طرح معاشرے کو برپا کر دیا کہ کوئی تنازعات نہیں، ہر آدمی خوش اور فکر یہ کہ مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. احسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس پہ احسان کرنا چاہیے؟ احسان وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ایک اللہ کی پرستش کرو اور شرک نہ کرو. بہت بری بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کیا گیمٹ!
کیا زبردست رینج ہے ہر انسان کو احسان کرنے کے لیے. آیت ہی آپ لوگوں کتنی لمبی لگی, اتنے تمام لوگوں پہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احسان کرو, زیادہ دو اور کم پہ راضی ہو جاؤ. سب سے پہلے والدین, وبالوالدین احسانا, نادان والدین کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا, احسان کر. درد ذیل کا ایک جھٹکا تو ادا نہیں کر سکتا. باپ رات میں چند سیکنڈ نیند قربان کر کے تیرے لیے عرش کو ہلایا, اس کا زندگی بھر تو حق ادا نہیں کر سکتا. احسان کر والدین کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مساکین کے ساتھ. مساکین وہ لوگ ہیں جو اپنی مجبوریوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں, عزت کو مرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈو مسلمانوں, جاؤ کھٹکا مارو اور دیکھو کہ ان کے چولہے ٹھنڈے تو نہیں ہیں. ان کے وقار کو بحال رکھتے ہوئے خاموشی سے ان کے گھر چلاؤ, یہ احسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئیے والجار ذی القربا, پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. آج اگر کوئی پڑوسی رشتہ دار ہو گیا تو انہیلدی کمپٹیشن شروع. اس کا بچہ امریکہ, میرا بچہ کدھر جائے. اس نے گاڑی خریدی, اگر کوئی دور کا ہے تو کوئی بات نہیں چلو, لیکن اگر رشتہ داروں کا کوئی پڑوسی آ گیا, انہیلدی کمپٹیشن. نتیجہ یہ ہو رہا کہ لوگ وہی رشتہ داروں کے قریب رہے تو لڑائیاں ہوتے, دور دور آ کے نئے نئے بستیاں بسا لے رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے احسان کرو, زیادہ دو, اور تمہارا دل دکھائے تو خاموش بیٹھ جاؤ. والجار الجنب, اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے, آ کے کہیں سے بنگلور سے ادھر سے ادھر سے آیا, تم پہچانتے نہیں, اس کے ساتھ بھی احسان کرو. والصاحب بالجنب, بس صاحب بالجنب کے معنی ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر یہاں سے سکندر آباد بس میں بیٹھ کے جانا ہے تو بس کے سیٹ پہ بازو بیٹھا جو آدمی ہے وہ صاحب بالجنب ہوتا ہے. کتنا مائنیوٹ ہے دیکھیے, اس کے ساتھ بھی احسان کرو. ایک نل پہ اگر تم کو پانی پکڑنا ہے ایک لائن لگا کر, تو لائن میں ٹھہرے ہوئے پورے کے پورے صاحب بالجنب ہے. اپنے میاں بھائی حیدرآباد کے مشہور ہیں, سب سے بعد میں آتے, بازو کے آگے گھس جاتے لائن میں. احسان نہیں, اپنا کام پہلے ہو جانا. والصاحب بالجنب, ایک لائن کا استعمال کرنے والے, ایک روڈ کا استعمال کرنے والے, ایک بلڈنگ کا استعمال کرنے والے پڑوسی بھی ہیں اور صاحب بالجنب بھی ہیں. وہ اپنی سبیل اور مسافر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ایمانکم, مطلب تمہارے وہ لوگ لونڈی غلام, ان کے ساتھ تم کو احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. کتنا لمبا گیمٹ ہے, کوئی چھوٹتا اس میں سے؟ کوئی بھی نہیں چھوٹتا. حضرت گامی ایک منٹ کا واقعہ, اپنی تقریر ختم. جب تنازعات میں احسان ہو جاتا ہے, تنازع کیسے ہو جاتے ہیں دیکھیے. ہمارے تنازع الٹے ہیں, بڑا بھائی بولتا میرے کو کم دیا, ان زیادہ لے لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحابی سے کچھ نوک جھونک ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے ان صحابی کو گالی دے دی. ہم رہتے کیسا سنایا, اپنے پورے دوستوں میں بولتے ایسی گالی دیا سر نیچے ہو گیا, میرے سامنے سر اٹھا نہیں سکتا ہوں نا. اور شان سے گالی پہ شان, یہ آج مسلم معاشرہ ہو گیا ہے. اور جتنے زیادہ گالیاں دو اتنا پولیٹیشین کے قریب پہنچتے, پولیس اسٹیشن والے اتنا پسند کرتے. حضرت اتفاق سے ایک گالی حضرت ابوبکر نے دے دی. اس کے بعد انہوں نے فوری کہا کہ میں تم پہ ظلم کرا دوست, اب میں نے جو گالی دی ہے وہ گالی تم میرے کو دو, ان ریٹرن وہ گالی میرے کو دو. ہاں میں آپ کو گالی دوں, آپ رسول اللہ کے ساتھی, نہیں آپ گالی دو, میں آپ پہ ظلم کیا, اتنا ہی ظلم کا بدلہ ہے, وہ گالی مجھے دے دو. میں نہیں دیتا.
دو نہیں دیتا. اب حضرت ابوبکر پیچھے پڑ گئے, جہاں جا رہے میرے کو گالی دو ورنہ میں اللہ کو کیا صورت بتاؤں. تنازع دیکھیے کیسا ہے, گالی کا جواب دو نہیں دیتا. یہاں تک کہ بیچارہ بچنے کے لیے رسول اللہ کے پاس پہنچا. دونوں کا تنازع اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا. کیا بات ہے, کیا تنازع ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا غلطی سے میرے منہ سے ایک گالی میرے بھائی کے لیے نکل گئی, میں اس کا مداوع چاہتا ہوں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہی گالی مجھے دے دو تو میرا معاملہ صاف ہو جائے گا. وہ مجھے گالی نہیں دے رہے ہیں, میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں رسول اللہ. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے صحابی کو تاکید کی, اے صحابی میرے صدیق کو تم گالی نہیں دینا, ہاں ان کے لیے تم صبح شام استغفار کرو تاکہ ان کا گناہ دھل جائے. یہ تنازعات ہیں. آدمی جب غلطی کر کے فوری غلطی کا اظہار کر کے سامنے والے سے معافی مانگ لے, کہاں تنازع رہتا ہے. یہ احسان کے تنازع ہیں. ہر آدمی کے چہرے پہ خوشی آتی ہے ان تنازعات سے. بہار اسلام یہی ہے, معاشرے سے برائیاں ختم, پورا نظام مبنی بر انصاف, اور تیسرا ہر فرد اس سماج کا احسان کی روش پہ چلنے والا. اسی بہار اسلام کی کوششوں میں ہم تمام کو جڑ جانا چاہیے, اس لیے کہ ہم تمام کے تمام ایک دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. اور اللہ کے رسول پوچھیں گے کیا ہے, بولیں گے یہ لو یہ 10 رقیہ اللہ کے رسول اتنی شادی اٹینڈ کر کے آ گیا, کیا خوش ہو جائیں گے؟